بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے افغان ہم منصب اشرف اور افغانستان کی اعلیٰ مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ کے ساتھ 25 جون کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات دوستو ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب طالبان کے افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف مہم میں شدت آئی ہے، اور جو بائیڈن ستمبر تک افغانستان سے امریکی اہلکاروں کے مکمل انخلاء کا اعلان کر چکے ہیں۔ امریکی افغان حکومت کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، تاہم امریکہ کی جانب سے اہلکاروں کا انخلاء شروع ہونے اور اڈے خالی کر کے افغان حکومت کے سپرد کرنے کے بعد طالبان ملک میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی مہم شروع کیے ہوئے ہے۔ امریکہ کی طرف سے انخلاء کے اعلان کے بعد اب تک طالبان کم از کم 30 اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ وہ امن مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور افغانستان میں حقیقی اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں۔ ایک حقیقی اسلامی نظام افغانوں کے تمام مسائل کا سب سے بہترین حل ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ خواتین اور اقلیت کا تحفظ کیا جائے گا اور سفارتکاروں اور این جی اوز بھی محفوظ طریقے سے کام کر سکیں گے۔ دوسری طرف افغان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ افغانستان میں تشدد کی نئی لہر کے باعث افغان صدر نے وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور آرمی چیف کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ نیٹو افواج 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء کر لے گی، تاہم انخلاء سے پہلے ہی افغانستان کے کئی اضلاع میں بڑے پیمانے پر افغان اہلکاروں کے ہتھیار ڈالنے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی اہلکاروں کے انخلاء سے قبل افغان حکومت 30 اضلاع پر اپنا کنٹرول کھو چکی ہے، جبکہ ان علاقوں میں طالبان کی رٹ قائم ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 34 میں سے 28 صوبوں میں افغان سیکیورٹی فورسز طالبان کے ساتھ لڑ رہی ہیں، جبکہ جمعہ کو صوبہ فریاب میں طالبان کی جانب سے قبضہ کیے گئے ضلع کو واپس لینے کے لیے ہونے والی اس لڑائی کے دوران افغان اسپیشل فورسز کے 24 اہلکار ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ سری لنکا کی آرمی نے اپنے اہلکاروں کی جانب سے لاک ڈاؤن کے قواعد کی خلاف ورزی پر اقلیتی مسلمانوں کو سڑکوں پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی سوشل میڈیا پوسٹ سامنے آنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ فوجیوں نے دارالحکومت کولمبو سے 300 کلومیٹر دور مشرق میں ایراور نامی قصبے میں مسلمان شہریوں کو ہاتھ کھڑے کرنے اور سڑک پر گھٹنے ٹیکنے کا حکم دیا تھا۔ اس حوالے سے مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس حکم کو شرمناک اور اپنی تذلیل سمجھتے ہیں، جبکہ حکام نے اعتراف کیا کہ فوجیوں کو ایسی سزا دینے کا اختیار نہیں تھا۔ متاثرین کھانا خریدنے کے لیے ریستوران جا رہے تھے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایراور کے علاقے میں مبینہ طور پر ہراسانی کی کچھ تصاویر کے وائرل ہونے کے بعد ابتدائی تفتیش کا پہلے ہی آغاز کر دیا گیا ہے۔ انچارج آفیسر کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس واقعے میں ملوث فوجیوں کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سری لنکن فوج کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فوج غلط کام کرنے والے تمام اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ یاد رہے دوستوں کہ سری لنکا کورونا کی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے 1 ماہ سے طویل لاک ڈاؤن میں ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ ملک کا واحد جوہری توانائی گھر عارضی طور پر بند ہو گیا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایران نے جنوبی ساحلی شہر بوشہر میں موجود جوہری پلانٹ کے ہنگامی طور پر بند ہونے کی اطلاع دی ہے۔ یہ پلانٹ سن 2011 میں روس کی مدد سے فعال ہوا تھا۔ سرکاری الیکٹرک کمپنی توانیر کے ایک عہدیدار غلام علی رخشانی موہر نے اتوار کو نشر ہونے والے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بوشہر پلانٹ کی بندش کا آغاز ہفتے کو ہوا تھا، جو مزید 3 سے 4 روز تک بند رہ سکتا ہے۔
انہوں نے اس بندش پر وضاحت دیے بغیر کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں بجلی کی فراہمی میں تعطل ہو سکتا ہے۔ مارچ میں ایران کے جوہری عہدیدار محمود جعفری نے کہا تھا کہ پلانٹ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے کیونکہ 2018 میں امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے پلانٹ کے لیے روس سے سامان حاصل نہیں کیا جا سکا۔ بوشہر پلانٹ کو ایران کی بجائے روس میں تیار کردہ یورینیم کے ذریعے ایندھن دیا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی جانب سے اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کو ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے میں واپس لانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں اتوار کو ویانا میں یورپی یونین کی سربراہی میں مذاکرات کا چھٹا دور ہوا، جس میں روس، چائنا، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور ایران نے شرکت کی تھی۔ اعلیٰ سفارتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اتوار کو ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے معاہدے کی بحالی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ دوستو، جہاز میں لازمی ہتھوڑی کیوں رکھی جاتی ہے؟ ایسی وجہ جو شاید کسی کو بھی معلوم نہیں کہ جہاز سے متعلق کئی ایسی معلومات ہیں جو ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتی، کیونکہ یہ بہت خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ جہاز کے اندر اس کی موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ مسافر بیٹھتے ہیں وہاں دو جانب اندر داخل ہونے اور اندر سے باہر جانے کا راستہ ہوتا ہے، مگر جس جگہ پائلٹ بیٹھتے ہیں وہاں سے باہر جانے کا صرف ایک ہی دروازہ ہوتا ہے جو کہ مسافروں والے حصے میں جا کر کھلتا ہے۔ اب اگر ہنگامی صورتحال میں جہاز کو لینڈ کروانا پڑے تو مسافروں کو تو بآسانی نکال لیا جاتا ہے، لیکن پائلٹ کے لیے اپنی جان بچانا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے صرف ایک ہی دروازہ ہوتا ہے باہر نکلنے کا، جس کے باہر خود مسافر بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہاز میں پائلٹ کی جگہ کے سائڈ پر یہ رکھی جاتی ہے کہ فوری طور پر نکلنے کے لیے پائلٹ اس کی مدد سے سامنے کا شیشہ توڑ کر باہر نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جہاز میں یہ نہیں رکھی جاتی جہاز نہیں اڑایا جاتا۔ جس طرح ہر ماہ کے مختلف اور مخصوص ستارے یا برج ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان کے لیے کچھ لکی نمبرز بھی ہوتے ہیں۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگوں کے مطابق کچھ نمبرز ان کے لیے برے ثابت ہو سکتے ہیں۔ چائنا میں 4 نمبر کو بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 4 نمبر اور کسی کے انتقال کا لفظ ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی دونوں پکارنے میں ایک ہی طرح کے لگتے ہیں۔ چائنا میں موجود بہت سی عمارتوں میں چوتھی منزل نہیں بنائی جاتی، بالکل ویسے ہی جیسے US کی بہت سی عمارتوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی۔ جاپان کے رہائشی افراد 9 نمبر کو اپنے لیے خطرناک اور بدقسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی بالکل چائنا کے لوگوں کی طرح ہے۔ جاپان میں 9 نمبر تشدد بیماری کے الفاظ کو ایک ہی طرح سے پکارا جاتا ہے۔ اٹلی کے رہنے والے لوگ جمعے کے دن 17 نمبر کو اپنے لیے بدقسمتی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق اس روز کی اس تاریخ یا نمبر کو استعمال کرتے ہوئے ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ افغانستان کے لوگ 39 نمبر کو برا سمجھتے ہیں۔ بہت سے افغان لوگ 39 نمبر کو مردہ گائے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ افغانیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ 39 نمبر کی کسی گاڑی کو دیکھ لیں تو راستہ بدل لیتے ہیں۔ انڈیا کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ملک سے لو جہاد کے مکمل خاتمے کے نئے عزم کے بعد متعدد مسلمان مردوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ یہ اصطلاح مسلمان مردوں کی ہندو خواتین کے ساتھ شادی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہندو تنظیموں کا خیال ہے کہ مسلمان مردوں کا ہندو عورتوں سے شادی کرنے کا مقصد ان کا مذہب تبدیل کر کے قومی سطح پر مسلمانوں کا تسلط قائم کرنا ہے۔ ریاست اتر پردیش میں اس کے خلاف بننے والے قانون کے تحت 9 بیاہتا جوڑوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چند ہفتے قبل 22 سالہ دلہن اور ان کے مسلمان شوہر راشد جب اپنی شادی رجسٹر کروانے سرکاری دفتر گئے تو دونوں کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اتر پردیش میں تبدیلی مذہب کے خلاف نافذ ہونے والے نئے قانون کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال تک کی سزائے قید ہو سکتی ہے۔
قانون سازی کے بعد انڈیا کے 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو چکی ہیں، جو 2014 سے بی جے پی کی ہندو نواز پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو توا پالیسی پر سب سے زیادہ اتر پردیش میں عمل ہوتا دکھائی دیتا ہے، جو دیگر ریاستوں کے مقابلے میں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی بہت پیچھے ہے۔ درجنوں مسلمان مردوں کو اس کے الزام میں حراست میں لیا جا چکا ہے، جس کے لیے پولیس کو کسی قسم کی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دلہن کے رشتہ داروں کی شکایت کی بنیاد پر ہی پولیس مسلمان مردوں کو گرفتار کرنے کا حق رکھتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔